الرحمن الرحیم وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ، اور جب امانت رکھوائی دو آدمیوں نے، عند رجل ایک آدمی کے پاس، بودیعۃ ایک امانت، ثم حضر احدہما پھر ان میں سے ایک حاضر ہو گیا، طلب نصیبہ منہا جو طلب کرتا ہے ان دونوں میں سے اپنا حصہ، لم يدفع الیہ شیئا تو نہ دے اس کو کچھ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، حتی یحضر الآخر حتیٰ کہ دوسرا حاضر ہو جائے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، صاحبین فرماتے ہیں، یدفع الیہ نصیبہ دے دے اس کو اس کا حصہ۔ دو آدمیوں نے اپنی ایک چیز ایک آدمی کے پاس رکھوائی، اور پھر اس کے بعد ایک آتا ہے اور دوسرا نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنا حصہ دے دو، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اس کا حصہ نہ دے جب تک کہ دوسرا آدمی نہیں آتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا حصہ دے دے۔ دو آدمیوں نے اپنی چیز ایک آدمی کے پاس امانت رکھوائی، پھر ایک آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنا حصہ دو، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا حصہ نہ دے جب تک کہ دوسرا نہیں آتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس کو اس کا حصہ دے دے۔ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ اور اگر ایک آدمی نے امانت رکھوائی، عند رجلین دو آدمیوں کے پاس، شیئاً کوئی ایسی چیز، مما یقسم جو تقسیم ہو سکتی ہے، لم یجز ان یدفعہ تو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو دے، احدہما دے اس کو ان میں سے ایک، الی الآخر دوسرے کو، ولکنہما یقتسمانہ لیکن وہ اس کو تقسیم کریں گے، فیحفظ کل واحد منہما بس حفاظت کرے گا ان میں سے ہر ایک۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو تقسیم نہیں ہوتی، جازا تو جائز ہے، ان یحفظ احدہما کہ ان میں سے ایک حفاظت کرے، بإذن الآخر دوسرے کی اجازت کے ساتھ۔ ایک آدمی نے اپنی امانت دو آدمیوں کے پاس رکھوائی تو دیکھیں گے وہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر قابل تقسیم ہے تو پھر صرف ایک اس کی حفاظت نہ کرے بلکہ وہ دونوں تقسیم کریں اور اپنے اپنے حصے کی حفاظت کریں۔ مثلا گھر ہے تو گھر کو تقسیم کر لیں کہ اس حصے کی میں حفاظت کروں گا، اس حصے کی تم کرو گے۔ اور اگر غیر قابل تقسیم ہے، مثلا گاڑی ہے، تو اب ان میں سے ایک بھی اس کی حفاظت کر سکتا ہے جبکہ دوسرا اس کو اجازت دے دے کہ تم حفاظت کرو۔ ایک آدمی نے اپنی چیز دو آدمیوں کے پاس امانت رکھوائی تو دیکھیں گے وہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر قابل تقسیم ہے تو ان میں سے ایک اس کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ وہ دونوں اس کو تقسیم کریں گے اور اپنے اپنے حصے کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر وہ غیر قابل تقسیم ہے تو پھر ان میں سے ایک بھی حفاظت کر سکتا ہے جبکہ دوسرا اس کو اجازت دے دے کہ تم حفاظت کرو۔ وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ اور اگر کہا ودیعت کے مالک نے، للمودع امین کو، لا تسلمها إلى زوجتك اس کو حوالے نہ کرو اپنی بیوی کے، فسلمها إليها بس اس نے اس کو حوالے کر دیا اپنی بیوی کے، لم یضمن تو ضامن نہیں ہوگا۔ مالک نے کہا یہ امانت تم اپنی بیوی کو مت دینا، خود ہی حفاظت کرنا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو دے دی حفاظت کے لیے تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ودیعت کے مالک نے کہا کہ تم میری یہ امانت اپنی بیوی کو مت دینا، اس نے دے دی تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ اور اگر اس نے اس کو کہا، احفظها فِي هَذَا الْبَيْتِ اس کی حفاظت کرو اس کمرے میں، فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ تو اس نے اس کی حفاظت کی گھر کے دوسرے کمرہ میں، لم یضمن تو ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى اور اگر اس نے اس کی حفاظت کی دوسرے گھر میں، ضمن تو ضامن ہوگا۔ مالک نے کہا تم اس امانت کی حفاظت کرنا اپنے گھر کے فلاں کمرے میں، لیکن اس نے اسی گھر کے دوسرے کمرے میں وہ چیز رکھ دی تو ہلاکت کی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے کسی اور گھر میں وہ چیز رکھ دی بطور امانت تو ہلاکت کی صورت میں ضامن ہوگا۔ مالک نے کہا تھا میری اس چیز کی حفاظت اپنے گھر کے فلاں کمرے میں کرنا، اس نے دوسرے کمرے میں کر دی، اسی گھر کے دوسرے کمرے میں، تو اب تو ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسرے گھر میں کر دی، گھر ہی تبدیل کر دیا تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا۔
کتاب العاریت، یہ کتاب ہے عاریت کے بیان میں۔ العاریت جائزۃ، عاریہ جائز ہے، وہی تملیک المنافع بغیر عوض، اور وہ منافع کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے۔ عاریت کا لغوی معنی ہے ادھار لی ہوئی چیز، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے منافع کا دوسرے کو بغیر عوض کے مالک بنا دینا۔ کہ کسی نے کہا مجھے اپنا یہ گھر عاریت کے طور پر دے دو، تو اگر وہ اس میں رہائش رکھتا ہے، اس کے منافع استعمال کرتا ہے، اور وہ گھر کا مالک نہیں ہوتا، تو اس کو عاریت کہتے ہیں۔ عاریت کا معنی ہے ادھار لی ہوئی چیز، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تملیک المنافع بغیر عوض، منافع کا مالک بنا دینا بغیر عوض کے۔ مثلاً کوئی شے دے دی، گاڑی دے دی یا گھر دے دیا، اور وہ دوسرا اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا مالک نہیں بنتا، تو اس کو عاریت کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ وتصح، اور صحیح ہے، بقولہ، اس کے اس قول کے ساتھ، اعرتک، میں نے تمہیں عاریت کے طور پر دی، واطعمتک هذه الارض، اور میں نے تمہیں کھلایا یہ زمین، میں نے تمہیں کھلائی یہ زمین، ومنحتک هذا الثوب، اور میں نے تمہیں بخش دیا یہ کپڑا، وحملتک علی هذه الدابة، اور میں نے تم کو سوار کیا اس جانور پر، اذا لم يرد به الہبۃ، جب کہ وہ ارادہ نہ کرے اس کے ساتھ ہبہ کا، واخدمتک هذا العبد، میں نے تمہیں خدمت کے طور پر دیا یہ غلام، وداری لک سکنا، اور میرا گھر تمہارے لیے ہے رہائش کے طور پر، وداری لک عمرہ سکنا، اور میرا گھر تمہارے لیے ہے عمر بھر کے لیے بطور رہائش کے۔ عاریت ان الفاظ کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے۔ اعرتک، میں نے تمہیں عاریت کے طور پر یہ چیز دی، اطعمتک هذه الارض، میں نے تمہیں یہ زمین کھلائی، اور منحتک هذا الثوب، میں نے تمہیں یہ کپڑا بخش دیا، حملتک علی هذه الدابة، میں نے تمہیں اس جانور پر سوار کرایا۔ لیکن حملتک علی هذه الدابة، اس سے عاریت ہوگی، اور باقی الفاظ سے عاریت ہوگی جبکہ وہ ہبہ کا ارادہ نہ کرے، یہ نیت نہ کرے کہ میں اس کو عین کا مالک بنا رہا ہوں۔ اخدمتک هذا العبد، میں نے تمہیں یہ غلام خدمت کے طور پر دیا، تو اس سے بھی عاریت ہو جائے گی۔ اگر یہ کہا داری لک سکنا، میرا یہ گھر تمہارے لیے ہے بطور رہائش کے، یا کہا داری لک عمرہ سکنا، میرا یہ گھر تمہارے لیے ہے عمر بھر کے لیے بطور رہائش کے، تو اس سے بھی عاریت منعقد ہو جائے گی۔ وللمعیر، اور عاریت پر دینے والے کے لیے جائز ہے، ان یرجع فی العاریت، کہ رجوع کرے عاریت میں، متی شاء، جب چاہے، والعاریت امانۃ، اور عاریہ امانت ہے، فی ید المستعیر، اس شخص کے ہاتھ میں جو عاریت کے طور پر لے، ان ہلک من غیر تعد، اگر ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے، لم یضمن، تو ضامن نہیں ہوگا، المستعیر، عاریت پر لینے والا۔ چیز کا مالک معیر جس نے عاریت پر دی ہے، جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، اور یہ جو عاریت ہے وہ مستعیر کے قبضہ میں، یعنی جس نے عاریت کے طور پر یہ چیز لی ہے، امانت ہوتی ہے۔ اگر ہلاک ہو گئی تو دیکھیں گے تعدی کے ساتھ ہلاک ہوئی، یعنی اس نے خود ہلاک کی ہے، یا بغیر تعدی کے خود بخود ہلاک ہو گئی ہے۔ اگر تعدی کے ساتھ ہلاک ہوئی تو تب تو ضامن ہوگا، اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوئی تو ضامن نہیں ہوگا۔ معیر یعنی چیز کا مالک جس نے عاریت کے طور پر دی ہے، جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، اور وہ چیز مستعیر جس کے پاس یہ عاریت ہے اس کے پاس امانت ہے۔ اگر ہلاک ہو گئی تو دیکھیں گے تعدی کے ساتھ ہلاک ہوئی، یعنی خود اس نے ہلاک کی، یا بغیر تعدی کے ہلاک ہوئی، یعنی وہ خود بخود ہلاک ہو گئی۔ اگر تعدی کے ساتھ ہلاک ہوئی تب تو وہ ضامن ہوگا، اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔